بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دو گھنٹے پہلے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اوپر فائرنگ ہوئی، ان کے اوپر اٹیک ہوا، رادر عمران خان صاحب کے اوپر بیسیکلی قاطعانہ حملہ ہوا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ عمران خان صاحب مطلب ہے کہ وہ محفوظ ہیں، آج تو وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے پاؤں کے اوپر گولی لگی ہے، لیکن الحمدللہ جو ایک کوشش تھی کہ جی عمران خان صاحب کی اسیسینیشن کی، الحمدللہ وہ ناکام ہوئی۔ کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس طرح سے مطلب ہے کہ جس طریقے سے چیزیں ابھی انفولڈ ابھی ہو رہی ہیں، کچھ اور چیزیں سامنے ابھی ظاہر آئیں گی، اور جو مبینہ قاتل ہے جس کو پکڑ لیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو زندہ پکڑا گیا، اور اس کا نام محمد نذیر و محمد بشیر بتایا جاتا ہے۔ اس کی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کے سامنے آئی پولیس کے سامنے، جو اس نے بات کی، تو اس نے اس قسم کی بات کی کہ جی یہ اس نے یہ قبول کیا کہ میں عمران خان کو یعنی کہ قتل کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان عوام کو گمراہ کر رہے تھے، اور اس طرح کی بات اس نے کی کہ جی مجھے ان کے اوپر غصہ تھا۔ اور پھر یہ کہ جی جس وقت وہ عمران خان صاحب نے لاہور سے سٹارٹ کیا اپنا لانگ مارچ، اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پوچھا گیا پولیس نے کہ جو ابھی تک جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ان کے پیچھے کون ہے، تو اس نے کہا کہ جی میں اکیلا ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں، میرا یہ اپنا فیصلہ ہے۔ اور اس طرح کی بات ابھی تک اینی آؤ ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوگی، یہ پتہ لگے گا کہ جی کیا اس کا تعلق آیا کسی تنظیم سے ہے، کسی سیاسی جماعت سے ہے، اور یا اگر سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا نہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی بھی نہیں، اور یہ صرف اس کا اپنا ڈیسیژن تھا کہ جی عمران خان کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا جائے۔ تو یہ ابھی تک اس کے بارے میں معلومات ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا سیریس، بہت ہی سیریس بات ہے۔ اور ایک اور اگر ایک چیز دیکھی جائے، بہت ہی سیریس سیکیورٹی لیپس بھی آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب، جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہا تھا، جس وقت لانگ مارچ سٹارٹ ہوا، اور پھر اس وقت ظاہر ہے لوگوں کی اپریہنشن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو جائے، تو میں شروع سے آپ کو کہہ رہا تھا، میری اپنی بھی دعا تھی کہ سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پرامن طریقے سے یہ مارچ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا، تو پرائمریلی دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ کیا یہ جو محمد نوید ہے جس نے یہ حملہ کیا، تو کیا واقعتاً اس کا یہ اپنا مطلب ہے کہ ایکشن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھا کہ جس نے اس کو اس چیز کے لیے تیار کیا، اور یہ کہ جی اس کے ذریعے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر قاطعانہ حملہ کروایا جائے۔ سیکیورٹی ٹیپس کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ جی کیا عمران خان صاحب کو، یا جس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا کنٹینر کا، تو یہ پراپر نہیں تھا کہ جی بلٹ پروف جو ہے وہ شیشہ سامنے لگا ہونا چاہیے تھا، اور جو ان کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی تو لگا ایسے کہ جی وہ جو حصہ جو تھا جو اس کنٹینر کا جس کے اوپر وہ کھڑے تھے، وہ سامنے شاید لکڑی تھی، سو اس کو لکڑی کو چیرتے ہوئے گولی ظاہر ہے ان کے اگر پاؤں پہ لگی، تو ورنہ ان کا تو یہاں سے تو نیچے تو وہ چھپے ہوئے تھے، ظاہر ہے جس طرح اگر آپ دیکھیں گے کنٹینر کو، تو مطلب ہے کہ اس قسم کا کنٹینر استعمال کیا گیا کہ جو بلٹ پروف نہیں تھا۔ میں اوپر میں کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اگر آپ چھت پہ کھڑے ہیں تو اس کی بھی کم از کم یہ جو اس کی جو چاروں جو اس کی والز ہیں کنٹینر کی، وہ بلٹ پروف اس کا مطلب ہے نہیں تھی، اور پھر شیشہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، جیسے میں کہہ رہا ہوں بلٹ پروف شیشہ نہیں تھا۔ عمران خان اور پھر کون سا لیڈر ہے، کس پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتا ہے؟ عمران خان، جو پاکستان کے ظاہر ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کے صورتحال پاکستان میں ہونی تھی۔ اور شروع سے ایک چیز بڑی مطلب ہے کہ ایک اپریہنشن تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ جی ایسا نہ ہو کہ کوئی
کوئی تیسری پارٹی، کوئی اور فرض کریں ملک دشمن جو ہے پاکستان کے، انڈیا کر سکتا ہے، کوئی اور ملک دشمن بھی اس قسم کی کام کر سکتا ہے کہ اگر اس طرح سے اوپنلی، اور عمران خان صاحب خود بھی میں نے دیکھا کہ شاید اتنی زیادہ احتیاط نہیں کرتے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں، جتنا ان کو محتاط ہونا چاہیے شاید اتنا وہ محتاط نہیں ہوتے. سو اس لحاظ سے جی اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو عمران خان صاحب کو اتنا مطلب ہے کہ ان کو ایکسپوز سیکیورٹی والوں نے کیا اس میں پولیس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس میں جو ان کی اپنی پرسنل سیکیورٹی ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایجنسیز کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ان کو بتایا گیا تھا. اچھا پھر یہ بھی تھا کہ جی الرٹس بھی سنا ہے کہ اس قسم کے جاری ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب یعنی اس قسم کی بدامنی ہو سکتی ہے، اس قسم کی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر یہ الرٹس جاری ہوئے تھے تو ان کو اگنور کیوں کیا گیا؟ اگر اگنور کر بھی دیا گیا تو اس کے لحاظ سے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ حفاظتی اقدامات کیا لیے گئے کہ نہیں لیے گئے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ اس چیز کے اوپر جس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے اور جس کے اوپر پروو کیا جانا چاہیے. ایک تو پروو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے اٹیمپٹ کی ان کو جو مجرم تھا، جو مبینہ مطلب ہے کہ جس نے حملہ کیا محمد نوید، ایک تو اس کی پارٹ کے اوپر پوری انویسٹیگیشن، پھر سیکیورٹی لیبس کے اوپر ایک ڈیفینیٹلی ایک انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اور کیونکہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کل دوبارہ فیصلہ کریں. دنیا نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی بھی ہے کہ جی مارچ جاری رہے گا اور کوئی اس قسم کی بات. تو اب یہ ہے کہ جی دوبارہ سے اگر وہ مارچ کرتے ہیں، دوبارہ سے مارچ، تو کیا اس قسم کے مارچ، اس قسم کے حالات میں مارچ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے کہ جب آپ اپنے اتنے بڑے لیڈر کو آپ اتنے بری طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص قریب آ کے کھڑا ہو کے تو ان کے اوپر فائر کر دے؟ اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ایک مطلب ہے کہ وہ ہیروئک، اس کا بڑا ہیرو والا کردار تھا ایک نوجوان کا جس کا شاید نام ابتسام تھا، کہ جس نے اس کو جس وقت وہ فائرنگ اس نے شروع کیا اس دوران اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جس سے مجھے ایسا لگا کہ شاید اگر وہ نشانہ باندھنا چاہ رہا تھا اگر تو اس میں کم از کم وہ ناکام ہوا. اور اسی لحاظ سے کہ جی وہ جو گولیاں لگیں وہ نیچے کی طرف، مطلب کہ وہ بجائے اس کے کہ ظاہر ہے وہ تو چاہ رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ ان کے اوپر جو ہے ان کو نشانہ باندھے، لیکن جب اس نے ان کی پسٹل کو ایسے پکڑا تو لگا ایسے کہ وہ جو گن شاٹس تھیں یا جو گولیاں لگیں وہ اسی وجہ سے نچلی سائڈ پہ گئیں اور عمران خان صاحب کے ایک پاؤں میں جا کے لگی، جس سے وہ زخمی ہوئے. ان کو پھر امیڈیٹلی وہاں سے لاہور لے جایا گیا، جہاں پہ ان کو پھر وہاں پہ شوکت خانم ہاسپٹل پہنچا دیا گیا. اور وہاں پہ شوکت خانم ہسپتال میں ڈاکٹر فیصل کے انڈر اس قسم کی خبریں ہیں، کیونکہ 3-4 ڈاکٹرز کی ایک کمیٹی ہے، وہ جو ایک تو انہوں نے بورڈ بنا، پھر انہوں نے ان کا آپریٹ وہ جو بھی پروسیجرز ہے وہ کر رہے ہوں گے، ان کا کیا انہوں نے. لیکن الحمدللہ وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کو باقی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. بلکہ حملے کے بعد جس وقت وہ کنٹینر سے باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے ویو بھی کیا اور ہنس بھی رہے تھے، مطلب مسکرا بھی رہے تھے، مسکرا کے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو ویو کیا. یہ بڑی الحمدللہ خوشائن بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا یعنی کہ یہ جو ہے کہ یہ وہ کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، جو کہ وہ جو حملہ آور تھا، جو اس کی نیت کرنے کی تھی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کے اوپر. ہم سب کو، میں آپ کو بتاؤں، سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، بیکاز اس کیس میں پاکستان میں بہت بدامنی ہونی تھی، خون خرابہ ہونا تھا، نقصان بہت ہو سکتا تھا. اور یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس موقع کے اوپر میں کچھ ایک آدھ کسی بندے کی بات سن رہا تھا یا اس کا کوئی ٹویٹ تھا، اس موقع کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں میں اشتعال نہیں پھیلانا چاہیے، کہ قطعی طور کے اوپر لوگوں میں اشتعال مت پھیلائیں. آلریڈی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سیاست کے اندر جو نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو، بجائے اس کے کہ جی آپ اس موقع کے اوپر لوگوں کو اشتعال دلوائیں اور اشتعال دلوا کر اپنے پولیٹیکل مینز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں میں ان کو خاص طور پہ کہوں گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اور یہ کہ جی
پرامن رہنے کی ہر ایک کو سب کوشش کریں کہ پرامن رکھا جائے، لوگوں کو پرامن لوگوں کو رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ جی جو اس موقع کے اوپر میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جس قسم کی وہ بات کر رہا تھا جو حملہ آور تھا، تو اس نے کہا کہ جی عمران خان گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو اور اس طرح کی بات. تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے پالیٹکس میں بہت پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نفرت اور دشمنی کو ختم کرنا چاہیے. پالیٹکس میں سیاسی جو ہے آپ کے اختلافات ان کو آپ بالکل اور اس لیول تک رکھیں کہ جس میں جو ہے نا وہ برداشت ایک دوسرے کے لیے مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دشمنی والا آپ کو تاثر نظر نہیں آنا چاہیے کہ جی آپ حدوں کو کراس کر جائیں. اور پھر اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی پھر لوگوں میں برداشت، آپ کا کوئی بھی فالوور یا کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی فالوور یا آپ کے مخالف پارٹی کا فالوور یا کوئی بھی مطلب ہے کہ جو شہری ہے وہ مطلب ہے کہ کسی بھی بات کو پک کر کے تو وہ اس طرح کا وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. اور پھر وہ بڑا ڈیزاسٹرس ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے ملک کے لیے، پورے وہ عوام کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس ہو جاتا ہے. اچھا، اچھی بات اس میں یہ ہوئی ابھی جو چیز میں نے ابھی تک دیکھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے ان کو کنڈیم کیا اس واقعے کو، اور عمران خان اور باقی جتنے زخمی ہیں ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ تمام لوگوں کو کرنا چاہیے. ابھی تک میں نے اس وقت تک ویسے ابھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آصف رضا زرداری صاحب بھی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی اس قسم کی بات کرنی چاہیے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اور بھی جتنے مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ صرف دینی چاہیے بلکہ جو سیاست میں جو تلخی ہے، جو اتنی بہت تلخی پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاست کی تلخی بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ موقع ہے کہ آپ اپنے نہ صرف بیان سے بلکہ اپنے مختلف اقدامات اس قسم کے لیے جائیں کہ یہ تلخی ختم ہو، اور تاکہ یہ نفرت کی جو سیاست ہے اور تلخی جو سیاست دشمنی میں بدلتی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. اور اس میں کم از کم آپ ٹھیک ہے مختلف نظریہ رکھیں، آپ سیاسی طور کے اوپر ایک دوسرے اختلاف رکھیں، لیکن اس کو دشمنی میں مت بدلیں. اچھا، ایک اور جو چیز مجھے جب یہ ہوا تو فیصل وارڈا صاحب نے آپ کو بتایا کچھ دن پہلے یہ کہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ اسی قسم کی دی تھی کہ پتہ نہیں یہ خونی مارچ ہوگا، ایسی ویسی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نام لوں گا. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کو بھی اب سامنے آ کے یہ بتانا چاہیے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر وہ یہ بات کر رہے تھے، اور چونکہ نام انہوں نے نہیں لیے، وہ کوئی 2 3 4 5 لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ ظاہر ہے، ایک تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے بہت کچھ پتہ لگے گا، لیکن ظاہر ہے اگر فیصل وارڈا صاحب نے اس قسم کی بات کی تو اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ اگر ان کے پاس معلومات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو اس طریقے سے بات کریں کہ اشتعال نہ پھیلے، خرابی نہ ہو، جو ماحول ہے اس میں خرابی نہ ہو. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پولیس کو وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں، اس قسم کی بات. تو ادروائز ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ دونوں سائیڈز، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ ضروری ہے ان کے لیے، اور پھر جو ان کے جو اپوننٹس ہیں جو حکومت میں ہیں، پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہے، کہ اس وقت بڑے مطلب ہے کہ ہوش کے ساتھ بڑے ٹھنڈے انداز میں اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ یہ سچویشن کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، جو کہ الحمدللہ ایک لحاظ سے اس لیے اوائڈ ہوئی کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایسا مت کریں، کوئی بھی ایسا مت کرے کہ جی کہ جو ہے نا کہ پاکستان کا ہی ہم نقصان کر بیٹھے ہیں، ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے ایک دوسرے کا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو خرابی ہے، جس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ خرابی دور ہونے کے بجائے ہم اس خرابی کو بڑھاوا دے دیں. تو اس کے ساتھ ہی بس آخر میں میری پھر اگین یہی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی جانیں بچائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی ایک صاحب ہیں
وہاں پہ جو جاں بحق ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔